تو دیکھیں جرمن جو ہے وہ یورپی یونین کا ایک ٹائکون ملک ہے۔ اکانومی اور GDP کے لحاظ سے یہ دنیا کا تیسرے یا چوتھے نمبر پہ ایک بڑا ملک ہے۔ جرمن چانسلر جو ہے انجلا میرکل، اس نے بولا تھا ویلکومن، یعنی کہ آپ کو ویلکم ہے جرمن میں۔ تو اسائلم اپلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت لینگویج آنی سٹارٹ ہو جائے تو آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے ان کو بولیں کہ مجھے کام چاہیے۔ میرے دوستوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہاؤس بلڈنگ کیا ہوتی ہے، کہ ماشاءاللہ اچھا خاصا جو ہے آپ وہاں پہ کما سکتے ہیں بنسبت دوسری کنٹریز کے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل سلیم رضا ولاگ۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جرمن اسائلم پہ، دیکھیں گے کہ جرمن میں اسائلم اپلائی ہو رہی ہے کہ نہیں، اگر ہو رہی ہے تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے مہینے میں جو ہے وہ آپ کو ہاؤس وائس مل جاتی ہے پرمیسس سوجورنو۔ اور پھر ویڈیو کے اینڈ پہ بات کریں گے ہاؤس بلڈنگ پہ، جو وہاں پہ ہاؤس بلڈنگ کی جاتی ہے اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اور وہاں کا رہن سہن کیسا ہے، کتنا خرچہ آتا ہے رہنے کا، اور کتنے پیسے جو ہیں وہ مہینے کے بندہ کما سکتا ہے، تو وہ سب کچھ دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ٹپس آپ کے لیے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو دیکھیں جرمن جو ہے وہ یورپی یونین کا ایک ٹائکون ملک ہے۔ اکانومی اور GDP کے لحاظ سے یہ دنیا کا تیسرے یا چوتھے نمبر پہ ایک بڑا ملک ہے، اور ہر لحاظ سے، نہ صرف کہ اکانومی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے، فیکٹری کے لحاظ سے اور خوبصورتی کے لحاظ سے جرمن ایک مانا جانا جو ہے وہ کنٹری ہے، اور ہر دوست کی خواہش ہوتی ہے اچھے لائف سٹائل کی، تو جرمن کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں لوگ۔ تو دیکھا جائے تو جرمن اسائلم کے لیے ایک اچھا ملک مانا گیا ہے۔ یہاں پہ کافی دنیا جو ہے آگے اسائلم اپلائی کرتی ہے، بہت سے لوگ اچھا فیوچر وہاں پہ بنا چکے ہیں اور بنا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیریا میں جنگ لگی تھی 2014-15 میں، تو ایک بہت بڑی تعداد جو ریفیوجیز کی ہے وہ اس نے رخ کیا تھا جرمن کا، کیونکہ اس وقت جرمن چانسلر جو ہے انجلا میرکل، اس نے بولا تھا ویلکومن، یعنی کہ آپ کو ویلکم ہے جرمن میں۔ تو سارے یورپ کی کنٹریز نے جو اپنے بارڈر اوپن کر دیے تھے، تو سبھی لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی خطرے کے اور بغیر کسی پریشانی کے جرمن میں آئے تھے۔ اس وقت میرے خیال سے 1.2 ملین جو ریفیوجیز، جس میں زیادہ تر جو ہیں وہ شام کے سیرین لوگ تھے، وہ آئے تھے جنہوں نے ادھر اسائلم اپلائی کیا تھا۔ تو بعد میں ان لوگوں کو انہوں نے رہائشیں دی اور کیمپ دیے اور کھانا پینے کے لیے دیا اور پاکٹ منی دیا کرتے تھے، اور پھر ان کو جو ہے وہ ہاؤس وائس بھی دی گئی۔ تو اسائلم اپلائی کرنے کے لیے پہلے جو ہے وہ جلدی ہو جاتی تھی، تو ابھی جرمن میں 3 سے 4 مہینے کا ٹائم لگ رہا ہے اسائلم اپلائی کرنے میں، جس میں مختلف سٹیز جو ہیں جیسے اسٹوٹگارٹ ہے، فرنکفرٹ ہے، کارلسروے ہے اور برلن وغیرہ، یہاں پہ اسائلم اپلائی ہو رہی ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ امیگرنٹس ان سٹیز میں موجود ہیں، جو کہ پہلے سے بھی رہ رہے ہیں اور نئے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ تو اسائلم تو اپلائی ہو رہی ہے۔ جو کوئی دوست بھی یہ کہتا ہے کہ جرمن میں اسائلم اپلائی نہیں ہو رہی اور جرمن نے اسائلم بند کر دی ہے، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لاء کے ہی خلاف ہے۔ یورپی یونین نے انٹرنیشنل لاء نکالا ہوا ہے جس میں وہ انٹرنیشنل پروٹیکشن دیتے ہیں، جس کو اسائلم کہتے ہیں، کہ کوئی بھی دوست اگر انلیگل یہاں پہ انٹر ہوتا ہے یورپی یونین کی کسی کنٹری میں، اسپیشلی ہم بات کریں تو جرمن کی، تو جرمن اس کو جو ہے وہ اسائلم دیتا ہے، کیمپ دیتا ہے، اور پھر ہر مہینے جو ہے اس کو پاکٹ منی بھی دیتا ہے۔ 2014-15-16 کی اگر بات کریں تو تب 330 یورو پر پرسن جو ہے ہر مہینے کی پاکٹ منی بھی دیتا تھا جرمن کنٹری، اور ساتھ میں رہائش یعنی کیمپ بھی دیتا تھا۔ تو آج کل جو ہے میرے خیال سے 350 یا 370 ہے۔ تو پاکٹ منی اور کیمپ اور کھانے پینے کا جو ہے وہ بھی نظام اچھا ہے وہاں پہ۔ تو 3 سے 4 مہینے جو ہیں وہ اسائلم کرنے میں آپ کو لگ جاتے ہیں۔ تو اسائلم اپلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ جرمن والے جو ہیں آپ کو کیمپ میں بھیج دیتے ہیں، پہلے بڑے کیمپ میں بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آپ کو رہائش دے دیتے ہیں، جہاں پہ ایک روم میں 2, 3 یا 4 لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہر مہینے جو ہے آپ کی پاکٹ منی لگ جاتی ہے، آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے، اور پھر وہ آپ کو جو ہے وہ فورس کرتے ہیں کہ آپ یہاں کی لینگویج سیکھیں۔ لینگویج سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے،
کیونکہ اگر تو آپ کو اس کنٹری کی لینگویج آتی ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو جاب ڈھونڈنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. یعنی کہ جہاں پہ بھی آپ جائیں آپ ان کو پوچھتے ہیں کہ مجھے کام چاہیے تو وہ سب سے پہلے سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کو لینگویج آتی ہے. لینگویج آتی ہونا تو کام کرنا بہت ایزی ہے کسی بھی کنٹری میں. تو اس لیے جو لوگ بھی یہاں پہ جرمن میں اسائلم اپلائی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ضرور جو ہے لینگویج سیکھیں, اسکول جائیں یا آن لائن کلاسز لیں. لینگویج سیکھنا ان کے لیے بہت ضروری ہے, اور لینگویج سیکھنے کے لیے آپ کو بالکل بھی پے نہیں کرنا پڑتا. ان کے اسکول ہیں جو بالکل فری ہیں, وہ آپ کو فری میں جو لینگویج سکھاتے ہیں. یہ ایک قسم کا آپ کا فائدہ بھی ہے, فری میں آپ لینگویج سیکھ جاتے ہیں. اور جیسے ہی آپ کو تھوڑی بہت لینگویج آنی سٹارٹ ہو جائے تو آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے ان کو بولیں کہ مجھے کام چاہیے, تو وہ آپ کو رکھ لیتے ہیں کام پہ. جرمن میں اس وقت جیسے کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کم سے کم جو ہے وہ 12 سے 12.5 یورو, جو بندہ صفائی کا کام کرنے والا بھی ہے نا اس کی بھی 12 سے 12.5 یورو ایک گھنٹے کی جو ہے وہ تنخواہ ہے. تو لگا لیں کہ اگر 8 گھنٹے کوئی کام کرتا ہے تو تقریباً 100 یورو ایک دن کا بنتا ہے, جس میں سے آپ جو ہے وہ ٹیکس وغیرہ نکال دیں تو تقریباً آپ کو 75 یورو ایک دن کے مل جاتے ہیں, جو کہ ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی جو ہے وہ ایک دن کی آپ کو سیلری مل جاتی ہے. اور دوستو دیکھیں, جیسے ہی آپ کو لینگویج آنی سٹارٹ ہو جائے اور آپ کام پہ لگ جائیں تو پھر آپ جلدی سے جلدی کوشش یہ کریں, اگر تو آپ نے بیٹر فیوچر بنانا ہے جرمن میں تو وہاں کا لائسنس ضرور لیں. آپ جو ہے وہ وہاں کی تھیوری پاس کریں, کورسز جو ہوتے ہیں لینگویج کے, اس کے بعد آپ کا جو ہے پریکٹیکل ہوگا لائسنس کا, تو ساتھ ہی آپ پریکٹیکل بھی آپ اپنا فنش کریں. جیسے ہی آپ ڈرائیونگ لائسنس لے لیتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ اچھی جابز بھی آپ کو مل جاتی ہیں, کیونکہ آپ کو لینگویج بھی آتی ہے, آپ کے پاس لائسنس ہے, گاڑی چلا سکتے ہیں, تو کوریئر کی آپ کو جو مل سکتی ہے, ٹیکسی چلا سکتے ہیں. تو بہت ساری اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آپ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں. صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ صبر سے ہمت سے کام لیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور آپ کا بیٹر فیوچر ویٹ کر رہا ہے اگر آپ جرمن میں اسائلم سیکر ہیں. ہمارے دوستوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہاؤس بلڈنگ کیا ہوتی ہے. جو لوگ جرمن میں رہتے ہیں ان کو بخوبی اس چیز کا پتہ ہے کہ ہاؤس بلڈنگ کیا ہے. ہاؤس بلڈنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ کورس کرواتے ہیں, 3 سال سے 5 سال کا کورس ہوتا ہے. اس 3 سال کی یا 5 سال میں وہ آپ کو ایک ڈگری دیتے ہیں, جیسے کہ آپ میکینیکل کی ڈگری لینا چاہتے ہیں یا انجینئر بننا چاہتے ہیں یا آپ ریسٹورنٹ کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, کسی فیلڈ میں بھی آپ کوئی ڈگری لینا چاہتے ہیں, کورس کرنا چاہتے ہیں, تو وہ 3 سال سے 5 سال کی ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سال آپ کو لگا لیں کہ 70% تھیوری کرواتے ہیں اور 30% جو ہے وہ پریکٹیکل کرواتے ہیں. لیکن ہر منتھ جو ہے وہ آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں, لگا لیں گے تقریباً 800 سے 1000 یورو ہر مہینے آپ کو کام سیکھنے کے پیسے دیتے ہیں. وہ آپ کورس بھی کر رہے ہیں, اس کی پیمنٹ بھی نہیں آپ کر رہے, اور الٹا وہ آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ خرچہ چلتا جائے. اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے, جیسے کہ دوسرے سال میں پھر تھیوری کم ہو جاتی ہے, پریکٹیکل تھوڑا بڑھ جاتا ہے تو پیسے بھی بڑھ جاتے ہیں ہر مہینے کے. ایسے ہی پھر تیسرے سال میں تھیوری اور کم ہو جاتی ہے, پریکٹیکل اور بڑھ جاتا ہے, تو پھر اور پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں ہر مہینے کے. تو لگا لیں گے اگر پہلے مہینے میں آپ کو 800 یورو ملا ہے تو دوسرے میں 1000 ملے گا یا 1200 مل جائے گا, اور تیسرے مہینے میں آپ کو 1400 یا 1600 ایسے کر کے آپ کام بھی سیکھتے جائیں گے اور آپ کو ہر مہینے پیسے بھی ملتے جائیں گے. جیسے کہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے کسی بندے کے پاس, تو اس کو پیسے بھی ملتے جائیں گے اور وہ اپنی ڈگری بھی مکمل کر لے گا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جرمن اسائلم تو دیتا ہے لیکن اسائلم پاس نہیں ہوتی. اسائلم پاس کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے جرمن میں. لگا لیں گے 100 میں سے 5% یا 10% بندوں کو ہی ڈاکومنٹ ملتے ہیں. زیادہ لوگ وہاں شادیوں کرنے کے چکر میں ہیں, جو کہ بہت مشکل کام ہے, وہ کرنے سے بھی ڈاکومنٹ نہیں مل رہے. تو ہاؤس بلڈنگ کی امپورٹنس اسی لیے ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ ڈگری ہو تو پھر وہ آپ کو ڈیپورٹ نہیں کرتے. تو جرمن کا کارڈ لینے میں, ہاؤس وائس لینے میں آپ کو کافی آسانی ہو جاتی ہے. تو جتنے دوست بھی جو ہیں جرمن میں یا تو رہ رہے ہیں یا آگے اسائلم اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس چیز کو فالو کریں, لینگویج سیکھیں اور لائسنس کریں, اور پھر ہاؤس بلڈنگ ضرور کریں
جو کہ آپ کے بیٹر فیوچر کے لیے بہت اچھی چیز ہے. آپ کے ڈاکومنٹ کے لیے، آپ کی فیملی بلانے کے لیے وہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. جرمن رہنے کے لحاظ سے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں بہت اچھا ملک ہے. ریسزم ہے تو صحیح لیکن بہت کم ہے. تو اگر آپ ان کے رول کو فالو کریں اور آ کے وہاں پہ آپ اسٹڈی کریں، لینگویج سیکھیں، لائسنس کریں اور سگنل کو نہ توڑیں ہیں گاڑی چلاتے ہوئے اور خیال کریں ان کا، اور ہاؤس بلڈنگ وغیرہ آپ کریں تو پھر آپ اپنی فیملی بلا سکتے ہیں. تو اگر یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں تو جرمن آپ کے لیے ایک بیٹر فیوچر ثابت ہو سکتا ہے. جرمن کنٹری ایک پاورفل کنٹری ہے جو وہاں پہ بہت زیادہ نکلتی رہتی ہیں. گزشتہ ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کہ تقریباً 6.5 لاکھ ورکرز کی ان کو اسکلڈ ورکرز کی نیڈ ہے. تو جو وہاں پہ آلریڈی رہ چکے ہیں یا رہ رہے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ہے کہ وہ ہاؤس بلڈنگ کریں اور اس چیز کو فالو کریں. اور وہاں پہ جرمن میں خرچہ وغیرہ جو ہے وہ آپ کی رہائش کے حساب سے ہوتا ہے. اگر آپ اکیلا رہنا چاہتے ہیں یا آپ جو ہے وہ ایک اچھی رہائش میں رہنا چاہتے ہیں، اچھا کھانا چاہتے ہیں تو تقریباً 800 سے 1000 یورو آپ کا خرچہ آ جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے لوگ خرچہ بچانے کے لیے جو ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں، ایک مکان میں 3 4 یا 10 لوگ بھی رہتے ہیں. تو اس طرح ان کا خرچہ بچ جاتا ہے اور کھانے پینے کا خرچہ تو پھر ظاہر ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے تو ان کا تھوڑا خرچہ بچ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ اچھا خاصا جو ہے آپ وہاں پہ کما سکتے ہیں بنسبت دوسری کنٹریز کے، جیسے پرتگال ہے، اسپین ہے، اٹلی ہے، فرانس. ان کنٹریز کی نسبت جرمن میں آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ یہ تیسرا یا چوتھا بڑا پاورفل ملک ہے پوری دنیا میں. اور یورپ میں جو سب سے پاورفل GDP کے لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے وہ جرمن ہی ہے. جی دوستو، تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور چینل کو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب کے لیے اللہ حافظ.